الحمد لله الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے عزیز ساتھیو دوستو اور بزرگوں مرید کے اہل توحید بھائیوں اور میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں جیسا کہ آپ نے اعلان میں سماعت فرمایا کہ ہم یہاں ایک ماہانہ نشست کے حوالے سے جمع ہیں جو اس سال کی آخری نشست ہے دو باتیں بنیادی طور پر میرے پیش نظر ہیں ایک تو یہ عنوان کہ دین دلیل کے ساتھ اور دوسری یہ بات کہ دلیل کہتے کسے جب یہ علم ہو جائے تو پھر بات سمجھنی انشاءاللہ آسان ہو جائے گی دین کے بڑے اور بنیادی ماخذ دو ہیں ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے باقی بھی دو ماخذ ہیں جس میں قیاس بھی ہے اجماع بھی ہے لیکن وہ دونوں ان دونوں کے تابع ہیں الگ وہ کوئی چیز نہیں یہ فرق بھی آپ ذہن میں رکھیں گے ورنہ دھوکہ کھائیں گے
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب دعوت دین پیش کی تو انہیں اسی چیز کا مکلف بنایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ قرآن میں تیسرا حکم بھی ہے۔ جب اہل حدیث یہ کہتے ہیں، چونکہ ہمارا تو اکثر نوجوانوں کا یہ نعرہ ہوتا ہے اہل حدیث کے دو اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو لوگ یہ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں کہ میاں اللہ نے اولی الامر کا بھی تو حکم قرآن میں دیا ہے لیکن اس حکم کو بھی اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کے تابع رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارا کسی بھی مسئلے میں تنازع ہو، جھگڑا ہو، پھر نہیں کہا کہ اولی الامر کی طرف اس مسئلے کو لے جاؤ، پھر فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ ابھی کرونا کا دورہ ہے، بہت سارے نئے مسائل اس میں آئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا اور قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا اور پتہ چلا کہ وہاں طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے۔ لوگ راستے میں رک گئے کہ وہاں تو بیماری پھیلی ہوئی ہے، ہمیں تو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ہوئی، لوگ رکے ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو پتہ چلا، وہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مجھے معلوم ہے کہ آپ نے فرمایا تھا جس جگہ طاعون پھیل جائے وہاں سے نکلو نہیں، اور جہاں پھیلا ہوا ہو اس جگہ داخل نہیں ہو۔ گویا جو اس کے اندر ہیں وہ اندر رہیں، باہر نہ آئیں، جو باہر والے ہیں وہ باہر رہیں، اندر نہ جائیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم کیا کہ قافلہ واپس مدینہ جائے گا۔ کیوں؟ کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مل گیا ہے۔ یہ اصل دلیل ہے، یا قرآن میں یا حدیث میں۔ صحابہ میں بڑے بڑے جھگڑے ہوئے، بڑے تنازع ہوئے، حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دار فانی سے رخصت ہوتے ہیں، اس دن صحابہ پر غم کی ایسی کیفیت طاری تھی، لوگ تو اس دن کو عید کا نام دیتے ہیں، پتہ نہیں ان کے کیسے ہاضمے اور کیسے ایمان ہیں۔ جس دن صحابہ کی عقلیں اتنی معاوف ہو گئی تھیں کہ کچھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ حضرت عمر جیسا بردبار اور تحمل والا شخص
جن کے بارے میں آپ نے یہ تک پیشین گوئی فرمائی کہ اگر میرے بعد نبوت کے دروازے کھلے ہوتے تو عمر ضرور اس دروازے سے داخل ہوتا، جس کے بارے میں ازواج مطہرات کہتی ہیں عمر کیا عجیب شخص ہے کہ قرآن تو ہمارے گھر میں اترتا ہے لیکن اکثر عمر کی مرضی کے مطابق اترتا ہے۔ عمر وہ شخص ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ایمان کی مضبوطی اور شجاعت اور بہادری کا یہ عالم ہے کہ جس راستے پر عمر چل پڑے شیطان کو پتہ چلے تو وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا، اس راستے پر نہیں آتے۔ یہ عمر اپنے ہوش و حواس اس صدمے کی بنیاد پر ایسے کھوتا ہے کہ اپنی تلوار نیام سے نکالتا ہے، مسجد نبوی کے منبر پر چڑھ جاتا ہے، لوگ مسجد نبوی میں بھرے پڑے ہیں اور اعلان کرتا ہے خبردار اگر کسی نے کہا اللہ کے رسول فوت ہو گئے تو میری تلوار اس کا فیصلہ کر دے گی، گردن کاٹ دے۔ بڑی بات ہے، اور یہ بڑے حوصلے والے لوگ ہوتے ہیں جو انبیاء کے لیے لفظ موت کو سن بھی لیتے ہیں اور برداشت بھی کر لیتے ہیں۔ میرے ساتھ میڈیا پہ اسی بات پر بہت بڑا جھگڑا ہو چکا ہے جس میں ذاکر نائک کو بھی ملوث کیا گیا، اور وہ اصل پروگرام مجھے پروگرام سے نکالنا مقصد تھا، اللہ نے ناکام کیا۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی اور کہا کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے تو میں گردن اڑاؤں گا۔ اب یہ عمر معمولی آدمی نہیں ہے، ان کی فضیلت میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں۔ اس کے مقابلے میں اسی وقت چند لمحے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی عائشہ کے حجرے میں جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ایک یمنی دھاری دار چادر ہے، وہ آپ نے اوڑھی ہوئی ہے، پیشانی سے چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں، پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ آپ پر 2 موتیں نہیں لائے گا، یہی ہے جو آ چکی ہے۔ پھر سیدھا مسجد میں آتے، حضرت عمر کی پرواہ کیے بغیر منبر پہ چڑھ جاتے، لوگوں کو خطبہ دیتے ہیں اور اس خطبے میں فرماتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، اس کو اپنا معبود مانتا تھا، وہ جان لے کہ اس کا معبود آج فوت ہو گیا۔ بڑی بات، حضرت عمر کی تلوار کی پرواہ کیے بغیر۔ اور من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے اس کا معبود زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے کہ اس پر کبھی موت نہیں آنی۔ صدیق اکبر بھی معمولی آدمی نہیں ہے۔ آج اس بات پر 2 گروہ بنے ہوئے ہیں، دیوبندیوں میں بھی 2 گروہ بنے ہوئے، ایک حیاتی کہلاتا ہے، ایک مماتی کہلاتا ہے۔ مماتی والے تھوڑے کم ہیں، حیاتی والے زیادہ ہیں۔
حیاتی والے اس لیے بھی زیادہ ہیں کہ بریلویت بھی ساری ان کے ساتھ اس مسئلے میں۔ صدیق اکبر کا دعویٰ حضرت عمر کے دعوے سے بالکل الگ ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، رات اور دن کا فرق ہے۔ اور صدیق اکبر کی فضیلت بھی زبان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ تک پہنچ چکی تھی۔ جب آپ بیمار ہوئے اور آخری دن ہے، بلکہ آخری دن سے بھی چند روز پہلے آپ کو کئی مرتبہ اٹھایا گیا، آپ غش کھا کے پھر گر پڑے، ٹھنڈے پانی کے مشکیزے ڈالے گئے، آپ پھر گر پڑے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول مسجد بھری پڑی ہے، نماز کا وقت ہے، سب انتظار فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، علی کا پہلا نمبر کہنے والوں، ہم حضرت علی کے دشمن نہیں ہیں، صرف یہ ہے کہ جھوٹ ہمیں پسند نہیں ہے دین میں۔ حضرت علی کی بڑی شان ہے اپنی جگہ، لیکن یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت علی کا حق چھین لیا، حضرت علی کا حق چھینا اور پھر زبردستی نعوذ باللہ خلیفہ بن گئے۔ اللہ کا نظام اتنا کچا نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، بلکہ صحابہ نے کہا، ازواج مطہرات نے کہا اللہ کے رسول ابو بکر بہت نرم دل آدمی ہے، یہ آپ کے مصلی پر کھڑا ہوگا، نماز نہیں پڑھا سکے گا، ساری نماز میں روتا ہی رہے گا، آپ عمر کا انتخاب کریں۔ آپ نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھے۔ تیسری بار جب مشورہ دیا گیا، بخاری کی روایت، اللہ کے رسول نے بڑے جوش اور جلال میں آپ نے فرمایا، جس کو ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس کو بڑا رنگ دیتا ہے، آپ نے فرمایا تم مجھے مصر کی وہ عورتیں معلوم ہوتی ہو جنہوں نے یوسف کو بہکایا تھا، اور اب تم مجھے بہکانا چاہتی۔ ہم نے استاد محترم مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ جلال پور پیر والا کے جو شیخ الحدیث تھے، ان سے سوال کیا کہ استاد جی اس جملے کا کیا مطلب؟ تو بڑا سخت جملہ۔ آپ نے فرمایا اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر کی موجودگی میں کسی اور کا انتخاب اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ مصر کی عورتوں نے کیا تھا۔ یہ غصب نہیں ہے، یہ آسمانی فیصلے ہیں۔ اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے جو فیصلے ہوئے، آسمانی فیصلے، صحابہ کو یہ بھی معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں، تم میں سے جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا تھا، میں سب کے بدلے دے چکا، کسی کا حق مجھ پر باقی نہیں، سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر کے، کہ اس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ اس کا بدلہ تو اللہ ہی قیامت کے دن دے گا۔ صحابہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ آپ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، 8، کوئی حج کا دروازہ، کوئی روزے کا، کوئی نماز کا، کوئی زکوٰۃ کا، کوئی جہاد کا۔ جس بندے کی زندگی میں جس عمل کا دخل زیادہ ہوگا،
جنت کا وہ دروازہ اس کو آواز دے گا کہ ہم میں سے داخل ہو جائے، مجھ سے داخل ہو جائے۔ جس نے نوافل نمازیں زیادہ پڑھی ہوں گی اس کو نماز والا دروازہ آواز دے گا، کسی کو حج والا دروازہ، کسی کو زکوٰۃ والا دروازہ، کسی کو روزے والا دروازہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر لی کہ اللہ کے رسول، کیا دنیا میں ایسا بھی کوئی شخص ہے جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں؟ آپ نے فرمایا انت منہم یا صدیق، اے صدیق، جس کو جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے تو انہی میں سے ہے۔ صحابہ کو صدیق اکبر کی یہ ساری فضیلتیں معلوم ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب لوگوں نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے، آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم ازواج مطہرات کے بارے میں نہیں پوچھ رہے تھے، ہم مردوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے، مردوں میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ صحابہ کو یہ سارے رتبے معلوم تھے، لیکن جو بات میرے عنوان سے ریلیٹڈ ہے کہ حضرت عمر کی رائے کہ آپ فوت نہیں ہوئے، ابو بکر کی رائے ابھی تک رائے ہے کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، صحابہ نے کس کی رائے کو مانا، کس کی رائے کو رد کیا اور کیوں؟ یہ ہے بات اصل سمجھنے کی کہ صحابہ کرام نے کس کی بات کو مانا، اگر مانا تو کیوں مانا، اور کس کی بات کو رد کیا اور کیوں رد کیا۔ اس سے پتہ چلے گا کہ دلیل کیا ہے، دلیل کسے کہتے ہیں۔ ابھی تک دونوں کے دعوے ہیں، ابو بکر کا بھی دعویٰ ہے، فاروق اعظم کا بھی دعویٰ ہے، لیکن دونوں دعوے بلا دلیل ہیں، دلیل کسی نے پیش نہیں کی، اور صحابہ سارے شش و پنج میں ہیں کہ کس کی بات کو ٹھکرائیں۔ فضیلتیں دونوں کی ہیں، نہ وہ چھوٹا ہے نہ وہ چھوٹا ہے، زبان رسالت سے دونوں کی تعریفیں آئی ہیں۔ کس کی بات کو اونچا رکھے تو کیوں، کس کی بات کو چھوڑے تو کیوں۔ اب ابو بکر صدیق نے اپنے دعوے کے ساتھ دلائل دینے شروع کی۔ فرمایا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت دنیا میں دیگر انبیاء کی طرح آپ بھی ایک اللہ کے رسول ہیں، جس طرح باقی انبیاء دنیا میں آئے اور چلے گئے، آپ نے بھی دنیا سے جانا تھا اور چلے گئے۔ اگر آپ دنیا سے چلے جائیں، آفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر آپ قتل کر دیے جائیں یا آپ فوت ہو جائیں، انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، تو کیا تم ایڑیوں کے بل اسلام سے پلٹ جاؤ گے؟ دوسری بات صدیق اکبر نے دوسری دلیل قرآن پاک میں سے دیتے ہوئے فرمایا، اللہ قرآن میں کہتا ہے أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر ہمارا پیغمبر فوت ہو جائے تو یہ بدبخت جو دن رات آپ کی موت کی دعائیں کرتے ہیں، آپ کی موت کے متمنی کافر ہیں، کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ أَفَإِن مِّتَّ
فہم الخالدون۔ اے حبیب اگر آپ دنیا سے چلے جائیں انہوں نے کب تک رہنا ہے، یہ بھی تو مرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات صدیق اکبر کی زبان پر مچلنے لگی۔ قرآن پاک میں رب العالمین نے ایک اور مقام پر یہ بھی فرمایا جو صدیق اکبر نے دہرا کر صحابہ کرام کو سنایا کہ اگر اللہ کے رسول دنیا سے چلے جائیں تو باقی لوگ بھی تو دنیا سے جانے والے ہیں۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اے حبیب اگر آپ دنیا کے مسافر ہیں، آخرت کی طرف جانے والے ہیں، یہ بھی تو جانے والے ہیں، یہ کیا ہمیشگی کا پٹا لکھوا کر کے آئے ہیں۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ صدیق اکبر نے جب قرآن پاک کی یہ آیات سنائیں ہمیں ایسے لگا جیسے یہ آیات ابھی اتری ہوں۔ ہم سارے بھول چکے تھے، سب کو یاد آ گیا کہ یہ تو قرآن کی آیات ہیں۔ حضرت عمر نے بھی بغیر کچھ بحث مباحثہ کیے قرآنی آیات کو سنتے ہی اپنی بے نیام تلوار کو نیام میں داخل کیا، گویا انہوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ میرا موقف بغیر دلیل کے غلط ہے، صدیق اکبر کا موقف دلیل کے ساتھ صحیح۔ صحابہ کرام میں بھی بڑے بڑے اختلاف ہوا کرتے تھے لیکن مٹا کرتے تھے اختلاف دلیل پر۔ ان کی نظر میں دلیل صرف اور صرف یا قرآن ہوتا یا نبی کی حدیث ہوتی۔ دوسرا بڑا اختلاف صحابہ کرام کے زمانے میں یہ پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو دفن کہاں کیا جائے۔ صحابہ کرام کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ مدینے میں دفن کریں گے، جو انصار تھے ان کا اصرار تھا کہ مدینے میں دفن کریں گے، جو مہاجر تھے ان کا اصرار تھا کہ مکے میں دفن کریں گے، اور ایک تیسرا گروہ پیدا ہوا، انہوں نے کہا نہ مکے میں دفن کریں گے نہ مدینے میں دفن کریں گے، بلکہ انبیاء کی کثیر تعداد بیت المقدس میں جمع ہے، آپ کو بیت المقدس میں فلسطین میں دفن کیا جائے گا۔ جھگڑا کھڑا ہو گیا، تکرار شروع ہو گئی، بہت بڑا تنازع کھڑا ہو گیا۔ صحابہ کرام میں سے ایک شخص اٹھے، کہنے لگے کیا اللہ کے رسول کا یہ فرمان سارے بھول گئے ہو؟ سارے کے سارے اللہ کے رسول کا یہ فرمان بھول گئے ہو کہ آپ نے فرمایا تھا کہ پیغمبر وہی دفن ہوتا ہے جہاں اس کی موت واقع ہو۔ سارے صحابہ نے اپنی رائے واپس لی، اس بات پر متفق ہو گئے کہ آپ کو مدینے میں دفن کرنا ہوگا اور حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کرنا ہوگا۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھیے اور قادیان کی بدبودار شخصیت کو بھی سامنے رکھیے۔ آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا اس کی موت کہاں واقع ہوئی؟ لیٹرین میں، جسے پرانی اردو میں ٹٹی خانہ کہتے ہیں۔ اب اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمارا تو سچا پیغمبر ہے، تو اس کی قبر کو کہاں ہونا چاہیے؟ ٹٹی خانے۔ بدبخت نبی کریم کے مقابلے میں ایسے ایسے شیطان نے لوگ کھڑے کیے، ایسے ایسے لوگ کھڑے کیے، جس کا اپنا بیٹا کہتا ہے میرے ابا جی کی سادگی کا یہ عالم تھا، وہ شیروانی پہنا کرتے تھے، شیروانی کی سائیڈ کی 2 جیبیں ہوتی تھیں، اور میرے ابا کو گڑ بہت پسند تھا تو وہ ایک جیب میں گڑ رکھتے تھے اور ایک جیب میں مٹی کا ڈھیلا رکھتے تھے استنجے کے لیے۔
جس طرح اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا پٹھان لوگ کہیں بٹا لے کے کھڑے ہوتے ہیں، آدھے آدھے گھنٹے تک کھڑے رہتے ہیں، ہاتھ بھی اندر ڈالا ہوا ہوتا ہے، بٹا لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا بیٹا لکھتا ہے کہ ایک جیب میں ابا جی بٹا رکھتے تھے استنجے کے لیے اور ایک جیب میں گڑ رکھتے تھے، چونکہ گڑ ان کو پسند تھا، لیکن سادہ طبیعت ایسی تھی ان کی کہ وہ بھولے سے مٹی کا ڈھیلا تناول فرما لیا کرتے تھے اور گڑ سے استنجا کر لیا کرتے تھے۔ یہ اس بدبخت کی سادگی ہے، یہ سادگی ہے۔ جب حدیث آئی، پہلا اختلاف صحابہ کا ختم ہوا قرآن کی آیات میں، اب یہ دوسرا اختلاف کھڑا ہوا دفن کہاں کیا جائے، ختم ہوا حدیث میں۔ تیسرا اختلاف، یہ بھی نبی کریم کی ذات کے بعد صحابہ کرام میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ وہ اختلاف تھا خلیفہ کون بنے، خلیفہ کون بنے۔ مہاجر کہتے تھے ہم میں سے ہوگا، انصار کہتے تھے نہیں ہم میں سے ہوگا۔ اس بحث میں ایک تیسرا گروہ پیدا ہوا، اس نے انتہائی خطرناک بات کی کہ میاں ہم تمہارا فیصلہ کر دیتے ہیں، جھگڑا نہیں کرو، لڑو نہیں، مہاجروں کا خلیفہ مہاجر بنا لو، انصار کا خلیفہ انصاری بنا لو۔ گویا وہ امت مسلمہ کو پہلے ہی دن سے دو لخت کرنا چاہتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کا فرمان ہے الائمۃ من القریش، خلیفہ امامت صرف قریشیوں کا حق ہے، جس سے مہاجر خود بخود دستبردار ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر بیعت کی، اور صحابہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے ایسے ٹوٹ پڑے جیسے شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں ٹوٹتی، اور ابو بکر صدیق کی بیعت ہوگی اور اختلاف ختم ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنیاد۔ یہ ہمارے ہاں اصل میں میں نام لینے کا قائل نہیں ہوں، لیکن بعض جگہوں پر نام لینا پڑتا ہے اس لیے کہ بات سمجھ نہیں آتی، ہر بندہ اشارے کو نہیں سمجھتا۔ ہمارے ہاں احناف کا طرز عمل یہ ہے کہ پہلے مسئلہ قرآن میں تلاش کرو، اس میں نہ ملے تو پھر حدیث میں تلاش کرو۔ یہ فکر اسلام نے نہیں دی، اسے ذہن میں بٹھائیں کہ پہلے مسئلہ قرآن میں تلاش کرو، قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث میں دیکھو۔ نہیں، قرآن اور حدیث ان دونوں میں حجت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے نبی کے فرمان میں اور اللہ کے فرمان میں حجت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ اگر آپ کو پہلے ذہن میں کسی نے سوال کیا اور آپ کے ذہن میں سب سے پہلے حدیث آ جاتی ہے اور قرآن کی آیت یاد نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے قرآن میں ہو لیکن اس وقت آپ کے ذہن میں وہ آیت نہیں آ رہی، حدیث فوراً آپ کے ذہن میں آ گئی، تو آپ شرعی طور پر اس بات کے پابند اور مکلف نہیں ہیں کہ آپ پہلے آیت تلاش کریں، آپ حدیث کے مطابق فتویٰ دے دیں۔ یہ اسلام ہے، بڑا آسان ہے۔ یہ اتنا فرق ہے قرآن اور حدیث میں، قرآن الفاظ بھی اللہ کے ہیں، بات بھی اللہ کی ہے، اور حدیث بات اللہ کی ہے اور الفاظ کی جو تزئین و آرائش اور چناؤ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ہے۔ بات دونوں اللہ کی ہے، قرآن کی بات اللہ کی ہے، حدیث کی بات بھی اللہ کی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن میں بات بھی اللہ کی، الفاظ بھی اللہ کے،
حدیث میں بات اللہ کی ہے، اللہ کی بات کو اللہ کے حبیب نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، بس اتنا فرق آپ ذہن میں رکھیں۔ باقی سند کے لحاظ سے، دلیل ہونے اور حجت ہونے کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا۔ کسی علاقے میں ایک عورت تھی، یہ ہوتا ہے محلے میں کسی عورت نے خواتین کو غسل کرانے کا طریقہ سیکھا ہوا ہوتا ہے، اور کچھ عورتیں کچھ ڈرپوک سی ہوتی ہیں، وہ میت کے قریب بھی نہیں جاتی، نہلانا تو دور کی بات ہے چہرہ بھی نہیں دیکھتی، اور کچھ شیطان نے ایسا وہم ڈالا ہوا ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہو جائے نا تو عزرائیل وہیں آس پاس ہوتا ہے، پھر جو وہاں جاتے ہیں نا میت کے پاس تو عزرائیل اس کو دیکھ لیتا ہے، تو جب دیکھ لیتا ہے تو پھر دوسرے دن اس کے گھر آ جاتا ہے۔ تو اس ڈر کے مارے وہ عورتیں میت کا چہرہ بھی نہیں دیکھتی، نہلانا تو بہت دور کی بات ہے۔ حالانکہ عزرائیل پہچان کر دیکھ کر کوئی اس کے سامنے آ گیا تو دوسرے دن اس کے گھر چلا گیا، اللہ کے ہاں جو سسٹم ہے نا وہ اتنا کچا سسٹم نہیں ہے کہ جو سالوں عزرائیل کے سامنے نہیں آئے گا تو وہ بچا رہے گا، کوئی اچانک سامنے آ گیا تو وہ پھنس گیا، ایسا نہیں۔ اللہ کے ہاں ہماری موت کا ایک وقت مقرر ہے، وقت مقرر ہے، جگہ مقرر ہے، اس کو موت کب آنی ہے اور کہاں آنی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں نہیں بتایا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری موت پنجاب میں اور مرید کے میں لکھی ہے، آپ 10 دعوتیں دیتے، میں تو کبھی بھی نہیں آتا، کہ بھی کیا پتا عزرائیل وہاں بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہو، میں تو کبھی بھی نہیں آتا۔ اللہ نے یہ اپنے پاس ایک راز رکھا ہے، البتہ اسرائیل کو ایک سال بھر کی لسٹ پکڑا دی جاتی ہے کہ اس سال یہ لسٹ ہے جس کا کیس تو نے کرنا ہے، لیکن جو اس لسٹ میں نہیں ہے اس سال، تو اس سال وہ بچے ہوئے ہیں، وہ چاہے میت کا چہرہ دیکھیں یا نہ دیکھیں، اور جو لسٹ میں ہیں اس سال ان کا نمبر آئے گا، وہ چاہے موتے والے گھر میں جائیں یا نہ جائیں۔ اس عورت نے غسل کا طریقہ سیکھا ہوا تھا، اور پورے محلے میں وہ ایک ہی عورت تھی جو خواتین جب فوت ہوتی تھی تو ان کو غسل دیتی تھی۔ اتفاق سے محلے میں کوئی عورت فوت ہوئی، لوگ اس کے پاس گئے کہ غسل میت کے لیے آپ آئیں، ہماری خاتون ایک فوت ہوئی ہے، اس کو غسل دے دیں۔ اس نے کہا کہ میں حالت حیض میں ہوں اور یہ ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں اس حالت میں غسل دے سکتی ہوں یا نہیں دے سکتی۔ مولویوں سے لوگ پوچھنے لگے، اس مسجد میں اس سے پوچھا۔ جب لوگ مسئلہ پوچھنے لگے، کوئی مولوی کہے ہاں دے سکتی، اب آگے والے پوچھیں کہ دلیل کیا ہے۔ مولوی کو دلیل کا پتہ نہیں، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ دے سکتی، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں دے سکتی۔ اس سے پوچھتے ہیں دلیل کیا ہے، بولے دلیل پتہ نہیں، بس چونکہ وہ ناپاکی کی حالت ہے نہیں دے سکتی۔ لگتا ہے وہ محلے والے سارے کوئی اہل حدیثوں کا پنڈ تھا، چونکہ دلیل کے پیچھے پڑے ہوئے، چونکہ یہ عادت صرف اہل حدیثوں کا۔ ظہر کا وقت ہو گیا، میت گھر میں پڑی ہے، غسل دینے والا کوئی نہیں۔ امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو یہی سوال ان سے کیا گیا۔ ہر بندے کا استحضار اللہ نے الگ رکھا ہے، بعض کا ذہن فوراً سوال آئے فوراً جواب اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں ڈال لیتا ہے۔ انہوں نے کہا دے سکتی ہے غسل۔ لوگوں نے کہا جی دلیل؟ انہوں نے کہا دلیل بخاری کی وہ روایت ہے جس میں اللہ کے رسول نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے وہ جائے نماز اٹھا کے دو،
اور آگے سے اماں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میں تو حالت حیض میں ہوں، میں کیسے اٹھا کے دے سکتی ہوں؟ گویا جائے نماز تو پاک چیز ہے، میں آپ کو کیسے اٹھا کے دوں؟ آپ نے فرمایا ان حیضتک لیست فی یدک، عائشہ حیض تیرے ہاتھوں میں نہیں لگا ہوا، اٹھا کے دے مجھے۔ اور انہوں نے اٹھا کے دیا۔ امام ابو ثور نے قرآن کی آیت نہیں ڈھونڈی، پہلے جواب میں حدیث آ گئی، دلیل کے طور پر مسئلہ اخذ کر لیا، اس لیے کہ حجت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب یہ پلیدی بھی ایسی پلیدی نہیں ہے، کیا حالت حیض میں عورتیں گھر میں آٹا نہیں گوندتی، روٹی نہیں پکاتی؟ پھر تو سمجھو آٹا بھی حرام ہوا، روٹی بھی حرام ہوئی، پھر وہ خود حرام ہاتھوں سے کھاتی نہیں ہے، کھاتی بھی۔ اللہ کے حبیب نے دیکھو اپنی زندگی میں کتنے حل چھوڑے مسائل۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں حالت حیض میں ہوتی، پانی کا پیالہ پی رہی ہوتی، اللہ کے حبیب فرط محبت میں وہ جو آدھا پیالہ میرا بچا ہوا ہوتا تھا اس کو میرے ہاتھوں سے چھین لیتے اور اپنے لب مبارک اسی جگہ جہاں سے میں نے پانی پیا تھا اسی جگہ لب مبارک رکھتے اور وہیں سے باقی جو بچا ہوا پانی ہے اس کو پیتے۔ فرماتی ہیں میں ہڈی والا گوشت جیسے گردن کی ہڈی یا کوئی ہڈی والا گوشت کھا رہی ہوتی، کچھ بوٹی میں حالت حیض میں ہوتی، کچھ بوٹی اس میں سے نوچ چکی ہوتی، اللہ کے رسول میرے ہاتھ سے فرط محبت میں باقی ماندہ ہڈی لیتے اور وہیں سے آپ گوشت کو نوچنا شروع کرتے جہاں سے میں نے نوچا تھا۔ حدیث نے حل پیش کی ہے ہر مسئلے کا حل۔ اور کبھی بھی الحمدللہ زندگی میں میری 60 سال سے اوپر عمر ہو چکی ہے، کبھی میں نے الحمدللہ ایسا نہیں دیکھا کوئی مسئلہ اہل حدیثوں کو درپیش آیا ہو اور ہم نے اس کا حل حنفیوں سے جا کر کے لیا ہو، کبھی ایسا نہیں، قرآن و سنت سے ملتا ہے الحمدللہ۔ اور ہاں ایسا میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جب یہ دھڑا دھڑ طلاق 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 ایک الفاظ میں کئی ساری طلاقیں دے دیتے ہیں تو پھر حلالے سے بچنے کے لیے پھر اہل حدیثوں کے پاس آتے ہیں، کوئی فتویٰ دے دے جی مجھے اس مسجد والے کو قرآن حدیث سے نہیں دیتا، ہمیں تو قرآن حدیث کا چاہیے نا جی، اب بیوی کو لانا ہے تو اب قرآن حدیث پسند ہے، نماز پڑھنی ہے تو قرآن حدیث پسند نہیں ہے، یہ مفاد پرستی ہے، اس طرز عمل کو بدلی ہے، دلیل مانگی، علماء سے دلیل مانگی۔ اور اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں مجھ پر، یعنی ہم پر یہ سارے اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے، سارے مولوی سنائیں گے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ دیکھو جی تقلید ثابت ہے، قرآن کہتا ہے علماء سے پوچھو، اگر تمہیں معلوم نہیں تو علماء سے پوچھو، تو یہ تو قرآن کہتا ہے علماء سے پوچھو، یہی تقلید ہے۔ پچھلے سال ٹی وی پر یہ سوال اٹھا، حنیف قریشی نے اٹھا، قرآن میں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، میں نے کہا کتنے بڑے ظلم کی بات ہے کہ آیت پڑھتے ہو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اور ترجمہ کرتے ہو فَاتَّبِعُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، بڑا فرق ہے۔ فَاسْأَلُوا کا مطلب ہے پوچھو، اور وہ مراد کیا لیتے ہیں فَاتَّبِعُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علماء کی پیروی کرو، اور علماء سے جو پوچھنے کا حکم ہے وہ پوچھنا بھی کیا ہے بالبینات والزبر، دلائل اور براہین پوچھو، اس کی رائے نہیں پوچھو۔ سوال کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ حضرت اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے، یہ سوال کا غلط انداز ہے، اس رائے کی کیا حیثیت ہے، اس کی رائے دین ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے صحابی ہے، ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے انس تو اللہ کے رسول کا صحابی ہے، ہمیں بتا وضو کا کیا طریقہ ہے، وضو کیسے کریں؟ حضرت انس کہتے ہیں تیرا سوال ہی غلط ہے، تیرا سوال غلط ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔
کہتا ہے جی اچھا اگر میرا سوال غلط ہے تو پہلے میرے سوال کو درست کر لیں پھر میرا جواب دے دیں۔ حضرت انس کہتے ہیں تیرے سوال کی غلطی یہ ہے کہ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ انس وضو کا کیا طریقہ ہے، میں جو طریقہ تجھے بتاؤں گا تو ساری دنیا کو بتاتا پھرے گا کہ میں نے انس سے پوچھا تھا، انس نے وضو اس طرح کیا تھا، جبکہ میرا وضو کرنا یا میرا طریقہ دلیل نہیں ہے۔ اب سوال کیسے کر؟ سوال یوں کر، اے انس تو صحابی ہے، میں صحابی نہیں ہوں، تو نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا، ہمیں بتا کہ اللہ کے رسول وضو کیسے کیا کرتے ہیں۔ یہ ہے سوال کا انداز۔ علماء سے پوچھئے اللہ کے رسول کا اس بارے میں کیا حکم ہے، اللہ کے قرآن کا اس بارے میں کیا حکم۔ یقین مانیے ہمارا دین بڑا آسان ہے، مولویوں نے مشکل کیا، مولویوں نے مشکل کیا، دین بڑا ہی آسان ہے اگر یہ بنیادی اصول اور بنیادی نکتے آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں تو بڑے بڑے مولوی آپ کے آگے نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ حقانیت کی دلیل ہے۔ قرآن حدیث میں اللہ نے دلائل اتنے رکھے، کسی کی مجال ہے، کسی کی جرت ہے قرآن حدیث کے آگے ٹھہر سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے وقت کچھ زیادہ لے لیا ہے آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کیا کرنا ہے؟ مختصر ہاں نام ہے؟ میڈیا پر آپ کو بولنے نہیں دیا جاتا صحیح معنوں پر، تو سوال تو نہیں ہے، کیا جواب ہے؟ کوئی ساتھ سوال بھی تو ہو نا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ لفظ حلیم ایک دال سے بنی ہے، ڈش پر بولا جاتا ہے، کیا صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ اس کے غلط کراچی والے تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، آپ کو اتنا سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ دال سے، کراچی والے اچھی طرح جانتے، بلکہ وہ صرف دال سے نہیں بنتی ہے، دال ہوتی ہے، گیہوں ہوتا ہے جس کو آپ گندم کہتے ہیں، اور گوشت ہوتا ہے، اور گوشت کی زیادہ مقدار ہوتی ہے، ساری رات اسے گلایا جاتا ہے، گوشت کو گھوٹا جاتا ہے، پھر اس گوشت کے باریک باریک لچھے بن جاتے ہیں اس کے اندر، جی ہاں، تو اس کو حلیم کہا جاتا ہے۔ اس کو جی دیکھیے، جب بھی کوئی زبان اس میں کوئی دوسری زبان کا لفظ آتا ہے تو اس کا اعتبار اسی زبان میں کیا جائے گا جو زبان والے اس کو جس معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک بار اول اللہ کا نام ہے، آخر اللہ کا نام ہے، کیا خیال ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کبھی کسی دوست کو بتاتے ہیں میرا بیٹا اسکول میں اول آیا ہے، کہتے ہیں اول تو اللہ کا نام ہے، آپ تو بیٹے کو اول کہہ رہے ہیں۔ آپ کا بیٹا اول ہو سکتا ہے تو کراچی میں حلیم نہیں بن سکتی، عجیب بات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں شخص جو ہے وہ آخر میں بیٹھا ہے، اللہ کہتا ہے آخر بھی میں ہوں اول بھی میں ہوں، آپ نے وہ بندے کو آخر کر دیا، تو آپ نے اسے آخر جو کر دیا تو اسے اللہ نہیں منایا، آپ کی نیت کا بھی کوئی دخل ہوتا ہے، فیصلے نیتوں پر ہوتے ہیں۔ ایک بندے نے، اس کی اونٹنی گم ہو گئی اور اچانک مل گئی، اس پر راشن پانی سب لدا ہوا تھا، میں اختصار کے ساتھ بیان کر، اور جیسے آنکھ کھلی اونٹنی کھڑی ہوئی ہے، پانی بھی مشکیزہ بھی، خوراک بھی رکھی ہوئی ہے، اتنا خوش ہوا، خوشی کے مارے اس کے منہ سے نکلا اللہم انت عبدی و انا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اللہ تعالی حدیث میں آتا ہے اس کے اس جملے پر اتنا خوش ہوا، اللہ خوش ہوا۔ لیکن اللہ کیوں خوش ہوا؟ اس لیے کہ اللہ نے وہ کاؤنٹ نہیں کیا جو اس نے کہا، اللہ نے وہ کاؤنٹ کیا جو وہ کہنا چاہتا تھا۔
یہ فرق ہے۔ تو نیت کا انما الاعمال بالنیات جو کہا گیا ہے، نیت کا دخل ہوتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس کو بھی پنجاب کے مولویوں نے، آپ کے مولویوں نے چکر دیا ہے، دلیم کہنا چاہیے۔ وہ تو پھر دلیے سے بنے تو دلیم کہیں نا، ہماری تو گوشت سے بنی، ہم حلیم کہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس کو کیوں بدلیں؟ لہیم کہیں، دلیم کہیں، شمیم کہیں، سلیم کہیں، ہم کیوں کہیں؟ پہلے اس کا حلیم ہونا تو غلط ثابت کرو۔ اب آپ وہ کہتے ہیں جی، ایک مولوی صاحب، میں نام نہیں لیتا، وہ کہنے لگے جی آپ کہتے ہیں حلیم جل گئی، حلیم سے بو آ رہی ہے، فلانا۔ اب آپ یہ بھی تو کہتے ہیں پچھلے سال میرا بیٹا اول آیا تھا، اس سال فیل ہو گیا، اول بھی فیل ہو گیا، آپ نے اللہ کو فیل کر دیا۔ یہ کسی کی مراد ہے ہی نہیں۔ تو آپ الفاظ تب بدلیں جب بدلنا ضروری ہو، پہلے بدلنے کی دلیل تو دو نا۔ ڈاکٹر لیاقت کے بارے میں بتائیں کہ علمی اعتبار سے کیسا ہے، اور عقیدہ علمی اعتبار سے آپ کے سامنے ہے۔ اصل میں میڈیا کی یہ جو باتیں ہوتی ہیں ریکارڈ ہوتی ہیں، پھر آپ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ چھوڑتے ہیں، اور پھر ظاہر بات ہے میں نے تو ہر سال اسی کے ساتھ ہی آنا ہے، تو میں تو گلہ نہیں کر سکتا نا، تو گلے تو مجھ سے نہ کروائیں نا۔ کیا اسرائیل بھی کسی فرشتے کا نام ہے؟ ہمارے ہاں مشہور یہی ہے، حدیثوں میں جو اس کا نام آیا ہے ملک الموت، حدیثوں میں اس کا نام ملک الموت ہے۔ لیکن اگر آپ کسی بھی جٹ کو آپ جا کر کے بولے ملک الموت آیا، تو وہ بولے گا ملک الموت کیا ہوتا ہے، تو آپ اسے بتائیں گے اسرائیل تو وہ سمجھتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ لوگوں میں چونکہ معروف نام اسرائیل ہے، اس لیے ہم وہی لوگ کو سمجھانے کے لیے وہی لفظ استعمال کیا ہے جو لوگوں میں معروف ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو ہم دلیل دیتے ہیں آپ ضعیف کہہ دیتے ہیں، مثلا آپ کوئی صحیح دلیل دے کے دیکھیں، میں ضعیف نہیں کہوں گا، آپ دیں تو صحیح نا۔ یہ تو آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں نا۔ آپ دلیل دیں اور وہ صحیح ہو، اور پھر میں اسے ضعیف کہوں، پھر آپ شکوہ کریں نا۔ آپ دلیل دے بھی نہیں، دل میں سوچ لیں اور پھر ہمیں کہیں کہ ہم مان نہیں رہے، ایسا تو نہیں۔ قاری صاحب، کفن کے لیے لایا ہوا کپڑا استعمال میں لا سکتے ہیں کفن میں سے بچا ہو؟ جی بالکل۔ کفن تو وہ ہے جو میت کے اوپر ڈل گیا، جو دکان پہ بچ گیا، دکان والا بھی تو تھان میں سے پھاڑ کے دیتا ہے نا، پھر تو باقی تھان کا بھی سوال کریں آپ کہ اس میں سے جو کفن کا نکال لیا، باقی جو بچ گیا وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ ہو سکتا ہے دوسرے نے اسی کپڑے میں سے قمیض کے لیے لٹھا خریدا ہو۔ پنجاب میں تو کاٹن کلف کے ساتھ بڑے شوق سے پہنتے ہیں لوگ، تو ایسا نہیں ہے۔ جو میت کے جسم کے ساتھ لگ گیا وہ ہے کفن، جو بچ گیا ہے آپ کے گھر میں ہے وہ کفن نہیں ہے۔ اسی طرح صدقے کا بھی لوگ پوچھتے ہیں جی ہم صدقہ کریں تو ہم اس میں سے کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ صدقہ صرف وہی ہے جو آپ نے بانٹا ہے، جو آپ نے کھایا ہے وہ صدقہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مثال کے طور پر 15 کلو گوشت آپ لائے ہیں، اس میں سے 12 کلو آپ نے تقسیم کر دیا اور 3 کلو آپ نے گھر میں پکایا ہے۔ اب اس میں صدقہ 12 کلو ہے، 3 کلو صدقہ نہیں ہے، بس اتنی سی بات، بس جی۔ جی بولیں بولیں۔ وہ کہتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت ملی ہے، نبی الاسلام نے فرمایا لو کان بعد نبی اللہ کان میں آپ کا سوال نہیں سنا۔ وہ کہتا ہے خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ ملی ہے نا، ہاں تو سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، تو وہ نبوت کے بارے میں کہا تھا، خلافت کے بارے میں تو نہیں کہا تھا۔ وضاحت تو کر دی نا، آپ سوال کی وضاحت کریں، میں جواب کی وضاحت کروں گا۔
وہی حضرت عمر کو آپ نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، خلافت مل گئی ابو بکر کو۔ آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے بعد جو خلیفہ آئے گا وہ عمر ہوگا، پھر آپ نے دے دی ابو بکر کو، یہ تو اعتراض بنتا تھا۔ شان تو ہر کسی کی الگ، اب موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں، انہوں نے دریا پہ لکڑی ماری اور دریا دو ٹکڑے ہو گیا، راستہ بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دریا پہ لکڑی مار کے دریا کے دو ٹکڑے نہیں کیے۔ آپ نے چاند کے دو ٹکڑے کیے، موسیٰ علیہ السلام نے کبھی چاند کے دو ٹکڑے نہیں کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز الگ سے دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے اور باہر نکالتے تھے، سورج کی طرح روشن ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی اس طرح بغل میں ڈالنے سے اس طرح روشن نہیں ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی چڑیا بناتے، منہ سے پھونک مارتے، پھر اڑ کر کے اڑ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک چڑیا بھی اس طرح نہیں اڑائی۔ تو یہ کوئی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو کوئی الگ سے معجزہ دیتا ہے اور کسی کو الگ سے معجزہ دیتا ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ایک بات میں وضاحت کر دوں، میں جواب تو دیتا رہوں گا انشاءاللہ، چونکہ اب میرا کہیں پروگرام نہیں، اب رات بس سونا ہے، آرام کرنا ہے، لیکن آپ کی حلیم ٹھنڈی ہو جائے گی، یہ بتا۔ اگر آپ کو گوارا ہے تو ٹھیک ہے، میں جواب دیتا ہوں، فرمائیے۔ بڑا جانور لے لیتے ہیں تو وہ 3-4 بچوں کا وہ ایک بھی کر دیتے ہیں عقیقہ۔ عقیقہ نہیں ہوتا، قربانی میں حصہ ہوتا ہے بڑے جانور میں 7، اونٹ میں 10 اور گائے میں 7، لیکن عقیقے میں آپ نے فرمایا لڑکے کی طرف سے عن الغلام شاتان وعن الجاریت شات، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری۔ اس میں حصے کی شرط نہیں ہے، شات ایک جان ہے پوری، ایک بکری پوری زندہ سلامت، اپنی گردن سینگ سم سمیت چاہیے، تو گائے میں حصے نہیں کر سکتے، عقیقے میں نہیں، قربانی میں ہے۔ جب بھی آدمی مسجد میں آئے، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس۔ یہ سوال ہے کہ جب بھی آدمی مسجد میں داخل ہو تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک وہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ بے شک زوال کا اثر ہے۔ میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اصل میں پورا سوال سنے بغیر اس لیے بات جواب دینا شروع کر دیتا ہوں، ایک تو وقت بچتا ہے، تو یہ سوال ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ کس چینل سے بات ہو رہی ہے اور یہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے۔ تو میں یہی جواب دینا چاہ رہا تھا جو آپ نے کہا، زوال کا بھی، عصر کے بعد کا بھی، فجر کے بعد کا بھی، یہ سارے مسائل۔ یہ حکم اصل جو سچی بات ہے، یہ حکم استحبابی ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا، استحبابی حکم ہے۔ یہ اوقات ممنوعہ میں نفل نماز، یہ تحیۃ المسجد ہو یا تحیۃ الوضو ہو، یہ نفلی نماز ہے، اور زوال میں نفل منع ہے۔ فجر کی نماز جب آپ پڑھ لیتے ہیں سورج نکلنے تک نفل منع ہے، عصر کی نماز جب آپ پڑھ لیتے ہیں مغرب تک سورج چھپنے تک نفلی نماز منع ہے۔ ان اوقات ممنوعہ میں آپ یہ نفل نہ پڑھیں، اس کے علاوہ آپ کا جب جی چاہے جب بھی مسجد میں داخل ہوں، جب بھی وضو کریں آپ اسے پڑھیں۔ لیکن کچھ اذا کے عموم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر ہے کہ جی جب بھی اذا داخل، جب بھی داخل ہوں، تو جب داخل ہوں تو جب بھی داخل ہوں، تو اس میں تو کوئی قید نہیں۔ کچھ جگہیں ایسی ہیں اور کچھ دن ایسے ہیں، جیسے جمعہ ہے، جمعے کے دن آپ جب بھی مسجد میں داخل ہوں آپ کو زوال کی کوئی قید نہیں ہے، جمعہ سے پہلے آپ جب بھی آئیں آپ جتنی نفل چاہیں آپ پڑھ لیں، زوال کی کوئی قید نہیں۔ یہ صرف جمعے والے دن، اور عام دنوں میں بیت اللہ میں کبھی بھی زوال کی پابندی نہیں۔ بیت اللہ میں کچھ جگہیں ایسی ہیں، کچھ دن ایسے ہیں جس میں یہ قید اللہ نے ختم کی ہے۔ بیت اللہ میں 24 گھنٹے ہر روز جب بھی آپ بیت اللہ میں جائیں
طواف کریں اور 2 نفل پڑھیں، چاہے وہ نفل پڑھنے کا ٹائم ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ عصر کے بعد ہے، چاہے وہ فجر کے بعد ہے، چاہے وہ زوال کے ٹائم ہے، کوئی بھی ٹائم ہے، وہاں یہ پابندی نہیں ہے۔ لیکن آپ کی اس مسجد میں، محمدی مسجد میں، آپ کو یہ ساری توحید مسجد میں آپ کو یہ ساری پابندیاں کرنی پڑیں گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد ہمیشہ 2 سنتیں پڑھتے ہیں۔ وہ آپ کے لیے خاص، صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا، بلکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ عصر کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہیں؟ وہ ایک وفد آیا تھا، آپ کی ظہر کی 2 سنتیں رہ گئی تھی۔ ایک وفد آیا ظہر کے بعد مسئلے پوچھنے بیٹھ گیا، حتیٰ کہ بلال نے عصر کی اذان دے دی، آپ نے ظہر کے بعد کی 2 سنتیں نہیں پڑھی، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو ظہر کی 2 سنتیں نہیں پڑھی، آپ نے عصر کے بعد انہیں ادا کیا، پھر اس کے بعد ہمیشہ ہی ادا کرتے رہے۔ ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ یہ پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس دن تو میں اس وجہ سے پڑھی کہ میں نے ظہر کی میری رہتی تھی، پھر اے ام سلمہ تجھے پتہ ہے کہ میں ایک دفعہ کوئی عمل کر لوں تو پھر اس کو مستقل بنیادوں پر کرتا ہوں، پھر میں اسے نہیں چھوڑتا۔ اس کو نہ کسی صحابی نے اپنایا، نہ آپ نے ازواج مطہرات کو اجازت دی۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ عصر کے بعد لا صلاۃ بعد العصر حتیٰ تغرب الشمس، جب تک سورج چھپ نہیں جاتا عصر کے بعد کوئی نماز نہیں۔ اسی طرح لا صلاۃ بعد الفجر، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا، اور اسی طرح زوال کے وقت کوئی نماز نہیں جب تک زوال ختم نہیں ہوتا۔ بھائی صاحب یہ معراج شریف کا جو مسئلہ آج واقعی ہے یا اس کی تاریخ ثابت ہے؟ چلیں، نہیں میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تاریخ آپ اوپر جانا نہیں چاہتے اور سوال اوپر جانے کے کر رہے ہیں۔ نہیں، ابھی جس طرح یہ پٹاخے چل رہے ہو رہا ہے، ہاں تو اس کا نام تو معراج نہیں ہے نا، یہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ پٹاخے اور شرلیاں اور یہ معراج ہوئی اللہ کے رسول کو، لیکن ایک تو وہ رات فکس نہیں ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں، اور فکس اس لیے نہیں ہے کہ صحابہ نے کبھی منائی نہیں، جب منائی نہیں تو اب کسی کو یاد بھی نہیں ہے کہ وہ کون سی رات تھی۔ آپ گئے ہیں، واپس بھی آئے ہیں، ملاقات ہوئی ہے، آپ نماز کا گفٹ لے کر کے آئے ہیں، یہ ساری باتیں درست ہے اپنی جگہ پر، لیکن وہ رات 27 رجب کی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، 22 رجب کی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، رجب کے مہینے میں ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں۔ باقی معراج کا ثبوت ہے کہ معراج ہے، اس میں کوئی خاص عبادت بھی نہیں، اللہ کے رسول چلے گئے تو آپ نے گھر والوں کو بتایا بھی نہیں ہے کہ بڑی بابرکت رات ہے، تم اٹھو اور عبادت کرو، میں معراج سے جب تک واپس آتا ہوں تم نفل پڑھو، آپ نے کبھی کسی کو نہیں کہا۔ تو یہ جی کم سے کم کتنے کلومیٹر تک گھر سے قصر ادا کی جا سکتی؟ حدیث میں آتا ہے 3 فرسخ، اور 1 فرسخ جو ہے عرب کا وہ ہمارے 3 میل کے برابر ہوتا ہے، اور جب 3 میل کے برابر ہوتا ہے تو 3 میل ہمارے 9 میل کے برابر، 3 یعنی ہمارے 9 میل 3 فرسخ جو ہے 9 میل کے برابر ہو گئے۔ باقی کلومیٹر کا حساب آپ لگا دیں، میرا خیال ہے 12-13 کلومیٹر شاید، وہ بھی گھر سے باہر نہیں، شہر سے باہر، جہاں لکھا ہوتا ہے خدا حافظ من جانب بلدیہ عظمیٰ لاہور، تو اس کے بعد اگر وہ 9 کلومیٹر یعنی 9 میل یا 12-13 کلومیٹر ہے تو پھر آپ نماز قصر کر سکتے۔ آج کے دور میں ان حالات میں جہاد فرض ہے مسلمانوں پر، تفصیل سے تو پورا خطبے کا موضوع ہے جو آپ نے سوال کیا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تمام بھائی مسجد کے اوپر والے حال میں تشریف لے جائیں، تمام بہنیں وہ نیچے تشریف رکھیں، انشاءاللہ ان کے لیے بھی نیچے کھانا آ رہا ہے۔ تمام